حضرت عزیر علیہ السلام جب 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیے گئے تو پھر کیا ہوا؟ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال وفات کی حالت میں رہنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ جب وہ 100 سال بعد اپنے گھر کی طرف گئے تو گھر کے باہر ایک بہت بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ اپنے اس سے پوچھا کہ کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ اس نے کہا، اب کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے جو بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی نافرمانیاں بہت بڑھ گئیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر عذاب آیا۔ بخت نصر ایک کافر بادشاہ تھا۔ اس نے ایک بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کیا، شہر کے 1 لاکھ باشندوں کو قتل کیا، 1 لاکھ کو ملک شام میں منتشر کر دیا اور 1 لاکھ کو گرفتار کر کے لونڈی غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں شامل تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے بیت المقدس کو مسمار کر کے ویران کر دیا۔ بخت نصر قوم عمالقہ کا ایک لڑکا تھا جو اسے ملا تھا۔ چونکہ اس کے والد کا نام معلوم نہ تھا اس لیے لوگوں نے اسے بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا کہہ دیا۔ اللہ کی شان کہ یہی لڑکا بڑا ہو کر اس وقت کے بادشاہ کی طرف سے بابل کا گورنر مقرر ہوا، پھر خود دنیا کا ایک بڑا بادشاہ بن گیا۔ کچھ عرصے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ رو پڑے۔ ہر طرف چکر لگایا مگر کسی انسان کو نہ دیکھا۔ البتہ درختوں پر بہت سے پکے ہوئے پھل نظر آئے مگر توڑنے والا کوئی نہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر حسرت اور افسوس کے عالم میں بے اختیار آپ کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ اس ویرانی کے بعد اللہ تعالیٰ اس شہر کو کیسے آباد کرے گا۔ پھر اپنے کچھ پھل کھائے، انگور نچوڑ کر اس کا رس پیا، باقی رس مشکیزے میں بھر لیا، گدھے کو مضبوط رسی سے باندھا اور ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے۔ اسی نیند میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے درندوں، پرندوں، چرندوں اور جنات سب کی نگاہوں سے آپ کو اوجھل کر دیا، یہاں تک کہ 70 برس گزر گئے۔ پھر فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ اس ویرانے میں داخل ہوا، لوگوں کو لا کر بسایا اور شہر کو دوبارہ آباد کر دیا۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ بکھرے ہوئے تھے سب کو جمع کر کے وہاں آباد کیا گیا۔ انہوں نے نئی عمارتیں بنائیں اور باغات لگائے، یہاں تک کہ شہر پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 سال گزر چکے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو زندہ فرمایا۔ آپ نے دیکھا کہ گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر گئی ہیں، مگر تھیلے میں رکھے پھل اور مشکیزے میں رکھا انگور کا رس بالکل محفوظ ہے۔ نہ پھلوں میں کوئی تبدیلی آئی اور نہ رس میں بدبو کڑواہٹ پیدا ہوئی۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے سر اور داڑھی کے بال اب بھی سیاہ ہیں اور عمر وہی 40 برس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزیر، تم یہاں کتنے دن ٹھہرے رہے؟ آپ نے عرض کیا، میں صبح سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو گیا ہے، یعنی ایک دن اس سے کچھ کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، تم پورے 100 سال ٹھہرے رہے۔ اب اپنے گدھے کو دیکھو اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو۔ پھر فرمایا، اب دیکھو ہم کس طرح ہڈیوں کو جوڑ کر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں اور اسے زندہ کرتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ بکھری ہوئی ہڈیاں حرکت میں آئیں، جمع ہوئیں، ڈھانچہ بنا، اس پر گوشت چڑھا اور گدھا زندہ ہو کر آواز نکالنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد آپ شہر کا دورہ کرتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں 100 سال پہلے آپ کا گھر تھا۔ نہ کسی نے آپ کو پہچانا اور نہ اپنے کسی کو، بس ایک نہایت بوڑھی اور معذور عورت وہاں بیٹھی تھی جس نے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے پوچھا، کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، مگر عزیر کو تو 100 سال ہو گئے ہیں کہ وہ لاپتہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ آپ نے فرمایا، اے بوڑھی عورت، میں ہی عزیر ہوں۔ اس نے کہا، اگر آپ واقعی حضرت عزیر ہیں تو میرے لیے دعا کیجیے کہ میری بینائی لوٹ آئے اور صحت درست ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور فالج بھی جاتا رہا۔ اس نے غور سے دیکھ کر پہچان لیا اور گواہی دی کہ یہی حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ وہ عورت آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کا بیٹا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا اور آپ کے پوتے بھی تھے۔ لوگوں نے پہلے بات نہ مانی، پھر نشان توریت کی زبانی تلاوت اور محفوظ نسخے کی مطابقت سے سب کو یقین ہو گیا۔ مگر اسی موقع پر بعض لوگوں نے غلط عقیدہ گھڑ لیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، جو ایک باطل اور مشرکانہ عقیدہ ہے۔ ناظرین، اس واقعے میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ایک ہی جگہ
اور ایک ہی ماحول میں گدھے کی ہڈیاں گل سڑ گئیں مگر حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے کھانے پینے کی چیزیں محفوظ رہیں۔ اس سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔